السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فعل مضارع اور ان سے جو بننے والے جملے ہیں، آج اس کا بیان ہوگا۔ فعل مضارع وہ ہے جس سے زمانہ موجودہ یا آئندہ میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے۔ زمانہ موجودہ یعنی پریزنٹ ٹینس، آئندہ یعنی فیوچر ٹینس۔ تو اس سے سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ فعل مضارع جو ہے یہ پریزنٹ ٹینس پہ بھی دلالت کرتا ہے اور فیوچر پہ بھی، یعنی اس میں پریزنٹ اور فیوچر دونوں پائے جاتے ہیں۔ مضارع معروف بنانے کا کوئی خاص قاعدہ مقرر نہیں ہے، اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ صیغہ واحد غائب کے آخر میں دال ساکن اور اس سے پہلے زبر ہوتا ہے۔ باقی صیغوں میں دال کے بجائے ان صیغوں کی علامتیں ہوتی ہیں، اور علامتیں جو ہیں آپ کو پہلے بھی بتا دی جا چکی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں گوید۔ یہ جو ہے گفتن سے بنا ہوا ہے گوید۔ تو اتنا سمجھ لیں کہ زمانہ موجودہ یعنی پریزنٹ اور فیوچر جب پایا جا رہا ہے تو ٹرانسلیشن بھی ہم اسی حساب سے کریں گے۔ تو گوید، لفظ گوید جو ہے وہ کہے، تو ایک پوائنٹڈ بات آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ جہاں بھی دال ہو، دال، تو جتنے بھی ابھی صیغے آئیں گے، بلکہ یہ پورا لیسن ہی آپ دیکھ لیں، دال 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 بار بار آئے گا، تو آپ اپنے ذہن میں بسا لیں کہ دال ہے تو واحد غائب ہے، کیونکہ دال اور تے جو ہے یہ واحد غائب کی علامت ہوتی ہے، اور باقی صیغوں کی جو علامت ہوگی وہ اس میں جڑی ہوگی۔ تو ابھی دیکھیں گوید، خوانت، دہت، کنت، دارت، یہ سب میں اخیر میں دال آ رہا ہے۔ اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ واحد غائب ہے۔ تو ٹرانسلیشن میں بھی آپ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں گے کہ وہ جو ہے لفظ وہ، یہ اس میں چھپا ہوا ہے، یعنی ہی کا لفظ تھرڈ پرسن جو ہے اس میں چھپا ہوا ہے۔ آپ ٹرانسلیشن میں اس کو کہیں یا نہ کہیں وہی مانا جائے گا۔ ٹرانسلیشن دیکھیں، 3 ٹرانسلیٹ کروں گا۔ گوید وہ کہے، کہتا ہے، کہے گا، یعنی پریزنٹ کا ہم 2 طرح سے ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں، کہے، کہتا ہے، یا کہے گا۔ وہ کہے، کہتا ہے یا کہے گا، 3 ٹرانسلیٹ آپ کو ہر صیغے کا کرنا ہے۔ خوانت وہ پڑھے، پڑھتا ہے یا پڑھے گا۔ دہت وہ دے، دیتا ہے یا دے گا۔ کنت وہ کرے، کرتا ہے یا کرے گا۔ تو دیکھیے 2 ترجمہ جو ہے وہ پریزنٹ کا ہے، اور لاسٹ ون فار فیوچر ٹینس۔ دارد وہ رکھے، اور ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ فیوچر اور پریزنٹ میں دونوں ساتھ ساتھ میں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ دونوں لفظ جو ہیں پریزنٹ اور فیوچر دونوں صرف ایک صیغے میں مشتمل ہیں، اور وہ ہے مضارع، یعنی فعل مضارع جو ہے ان دونوں پر مشتمل ہوتا ہے، پریزنٹ پہ بھی اور فیوچر پہ بھی۔ دہت وہ دے، دیتا ہے، دے گا۔ کنت وہ کرے، کرتا ہے یا کرے گا۔ اب ترجمہ دیکھتے جائیں۔ دارد وہ رکھے، رکھتا ہے یا رکھے گا۔ آیت وہ آئے، آتا ہے یا آئے گا۔ خواہد وہ چاہے، چاہتا ہے یا چاہے گا۔ آموزد وہ سیکھے، سیکھتا ہے یا سیکھے گا۔ یہ آموختن سے ہے۔ رسد وہ پہنچے، پہنچتا ہے یا پہنچے گا۔ پہنچتا ہے کا مطلب وہ پہنچتا ہے، پہنچے گا کا مطلب وہ پہنچے گا۔ بود وہ ہوئے، ہوتا ہے یا ہوگا۔ باشد سیم ٹرانسلیشن۔ یابد وہ پائے، پاتا ہے یا پائے گا۔ رود وہ جائے، جاتا ہے یا جائے گا۔ شود وہ ہوئے، ہوتا ہے یا ہوگا۔ باید وہ چاہے، چاہتا ہے یا چاہے گا۔ آرد وہ لائے، لاتا ہے یا لائے گا۔ گیرد وہ پکڑے، گرفتن سے ہے، پکڑتا ہے یا پکڑے گا۔ شنود وہ سنے، سنتا ہے یا سنے گا۔ نویسد وہ لکھے، لکھتا ہے یا لکھے گا۔ بیند وہ دیکھے، دیکھتا ہے یا دیکھے گا۔ اب دیکھیے یہ بیند دیکھنا ہے نا، وہ دیکھے، دیکھتا ہے یا دیکھے گا، اسی لیے کہ جو شخص نہیں دیکھ پاتا ہے، جس کے اندر قوت بصارت تو ہوتی ہے لیکن پورے طور پر نہیں ہوتی،
تو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں پاتا، اس لیے ہم اس کو نابینا کہتے ہیں، یعنی اس میں قوت بصارت ہے لیکن بصارت نہیں ہے، وہ دیکھ نہیں سکتا ہے۔ قوت بصارت ویک پڑ جاتی ہے تو انسان جو ہے نابینا ہو جاتا ہے، اسی لفظ سے نابینا کا لفظ ہم بولتے ہیں۔ داند وہ جانے جانتا ہے یا جانے گا، نشینت وہ بیٹھتا ہے یا بیٹھے گا، ماند وہ رہتا ہے یا رہے گا۔ اب جملے دیکھیں۔ قلمم پیش شما کجا باشد، میرا قلم پیش شما تمہارے آگے، کجا باشد کہاں ہوگا، برادرم چے کند میرا بھائی کیا کرتا ہے۔ اب دیکھیں 3 ترجمہ جو ہے، کرتا ہے، کرے گا، وہ کرے، جو سیٹ ہو جائے آپ جملے میں استعمال کر سکتے ہیں۔ برادرم چے کند میرا بھائی کیا کرتا ہے، بیرو روت روپیہ بگیرد باہر جاتا ہے روپیہ لیتا ہے، یعنی باہر جا کے روزگار تلاش کرتا ہے یا اپنی جاب کرتا ہے، جاب کر کے روپیہ لاتا ہے۔ آرد گندم بیارد گیہوں کا آٹا لاتا ہے، پیسہ ہوگا تو پھر آٹا لاتا ہے۔ خط نویسد اور کیا کرتا بھائی، خط لکھتا ہے۔ سبق خود آموزد اپنا سبق سیکھتا ہے۔ محمود پیش شما نشیند محمود تمہارے سامنے بیٹھتا ہے یا بیٹھے گا، یا کتاب خود ببیند یا اپنی کتاب دیکھے، یہاں دونوں کو جوڑ دیجئے، محمود پیش شما نشیند یا کتاب خود ببیند، محمود تمہارے سامنے بیٹھے یا اپنی کتاب دیکھے۔ اگر محمود باغ رسد اگر محمود باغ پہنچے، میوہ تازہ یابد اگر باغ پہنچے تو تازہ پھل پائے، یعنی اس کو چاہیے کہ وہ باغ میں جائے، باغ میں جائے گا تو تازے پھل پائے گا۔ ہر کس را باید کہ نماز کند، ہر شخص کو چاہیے کہ نماز کند یعنی نماز پڑھے۔ ہر کس را باید کہ نماز کند، ہر شخص کو چاہیے کہ نماز پڑھے۔ وپس از نماز واز بشنود اور نماز کے بعد واز سنے، چوں ای بود جب یہ ہوگا، آہم بود تو وہ بھی ہوگا۔ این فقرہ چے معنی دارد، یہ جملہ کیا معنی رکھتا ہے۔ اگر حامد داند بگوید اگر حامد داند بگوید اگر حامد جانتا بگوید تو کہتا، وہ ہر چے خواہد بخواند اور جو کچھ چاہتا ہے پڑھے، یعنی تو جو کچھ چاہتا ہے پڑھ۔ کتابش بکہ داد اس کی کتاب کس کو دیا۔ اگر محمود آید اگر محمود آئے، بر اسپم سوار شود تو میرے گھوڑے پر سوار ہو۔ مرا باید از یاد خدا غافل نماند، مرد باید از یاد خدا غافل نماند، مرد کو چاہیے یعنی انسان کو چاہیے کہ خدا کی یاد سے غافل نہ ہو۔ اتنے جملے ہو گئے، باقی کے جملے انشاءاللہ عز و جل اگلے لیسن میں۔